عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے، وہ درخواست پر آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ادارے کو مضبوط کریں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورا کریں۔ ناظرین گرامی، تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی کے ایک 39 سالہ شخص نے ازدواجی گھوٹالے میں تقریباً 21 لاکھ روپے گنوا دی۔ دیکھیے کس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور آج کل یہ جو ٹھگی ہو رہی ہے، وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو، اس کو کس طرح کے حلیے اپنائے جا رہے ہیں۔ دراصل اس نوجوان کو ایک مرد نے خود کو دلہن کے طور پر پیش کر کے اسے دھوکہ دے کر کے ٹھگی کیا ہے، یعنی ٹھگی والے جو واردات ہے اس کو انجام دیا ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ اس نے اس شخص کا نام عام نہیں کیا جس کے ساتھ ٹھگی کی گئی۔ پولیس نے سیلم کے دتاتری سری نواسن کو گرفتار کیا، جس نے ممکنہ طور پر دلہن کا روپ دھار لیا تھا۔ نونگم بیکم پولیس کے مطابق 39 سالہ شخص کے والد نے اپنے بیٹے کا نام شادی کی سائٹ پر درج کرایا تھا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو رہی تھی۔ ملزم دتاتری سری نواسن نے سائٹ کے ذریعے خود کو عورت ظاہر کرتے ہوئے اس سے رابطہ کیا اور اپنا فون نمبر 39 سالہ شخص کے ساتھ شیئر کیا۔ 39 سالہ شخص سے ملنے کے چند دن بعد دتاتری سری نواس نے خاتون کا روپ دھارتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کی والدہ اسپتال میں ہیں اور انہیں فوری مالی امداد کی ضرورت ہے، اور اس 39 سالہ شخص نے فوری طور پر رقم اپنے اکاؤنٹ سے منتقل کر دی۔ اتنے پیسے دینے کے بعد بھی ممکنہ دلہن مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، تبھی اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ تحقیقات پر پولیس کو پتہ چلا کہ 39 سالہ شخص کو دھوکہ دینے والا شخص دتاتری سری نواسن ایک عورت نہیں بلکہ مرد ہے، اور منگل کی شام اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، ایسے دھوکے بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ بڑا نازک زمانہ ہے، کس طرح بچ کے چلنا پڑتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس نیوز سے۔ ناظرین، 1993 ممبئی سلسلہ وار بم دھماکے ایک بار پھر اس وقت کی کہانی سامنے لائی گئی تو کچھ حقائق سامنے آئے، جس کو لے کر کے اب ایک کتاب بہت زیادہ جس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ممبئی سلسلہ وار بم دھماکوں کے آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی تھی۔ نیز کسی ایک شخص کے غیر سماجی فعل سے پوری قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ اس قوم کی شناخت ہو سکتی ہے۔ دراصل ان خیالات کا اظہار نامور ٹی وی جرنلسٹ جتیندر دکشت نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات اور اس کے بعد ہوئے سلسلہ وار بم دھماکوں پر لکھی گئی اپنی کتاب، جس کا نام ہے ممبئی آفٹر ایودھیا، یہ سٹی ان فلکس، پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ نامور ٹی وی چینل ABP مازا کے ویسٹرن انڈیا چیف جتیندر دکشت نے ممبئی گنجان مسلم آبادی والے علاقے کے ڈونگری سے قریب مسجد بندرگاہ اسٹیشن کے نزدیک پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان فرقہ وارانہ فسادات اور بم دھماکوں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کے ایام کا ذکر کرتے ہوئے دکشت نے کہا کہ ان کے بچپن کی بات ہے جب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات کے خلاف ممبئی کے محمد علی روڈ پر احتجاج ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے فائرنگ کی تھی، جس میں 12 مسلم نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ نیز اس احتجاج میں وہ بھی صرف ایک تماشائی کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے، اور اس وقت ان کے پیر پر بھی کانچ کی بوتلیں پڑ گئی تھیں جس سے وہ لہولہان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں زخمی حالت میں ایک باشرہ مسلمان بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھر تک پہنچایا تھا، جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ 3 برسوں کی انتھک محنتوں سے لکھی جانے والی اس کتاب میں دکشت نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی کے بدلتے چہرے کا تذکرہ کیا ہے،
اور انہوں نے سن 1990 عیسوی سے کشمیر میں جاری خونی جنگ کا ممبئی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات اور بم دھماکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات نے ہر کسی کے ذہنوں میں فرقہ واریت کا زہر گھول دیا ہے، نیز اگر اب بھی ہم نہیں سنبھلے اور ہندو مسلم اتحاد کو برقرار نہیں رکھیں تو پھر وہ دن دور نہیں جب ملک خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، لمبا تبصرہ ہے، بہت لمبی کتاب ہے، بہت ساری حقائق کو انہوں نے جو اس پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انڈر ورلڈ سے فرقہ واریت کا رنگ کیسے چڑھا اور کیا کچھ ہوا، گینگ وار کسے ہوا، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے یہاں پر احاطے میں لینے کی کوشش کی، جس کتاب کی سراہنا ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے جو بات یہ کہی کہ جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی تھی بم دھماکوں کے پیچھے، تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کتاب اب اچانک سرخیوں میں آ گئی ہے اور اس میں دیے گئے حقائق کو اب لوگ جو ہے ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، بیلگاوی کو باقاعدہ مرکز کے زیر انتظام دیا جائے، یہ کہتے ہوئے سنجے راوت نے اب ایک بیان جاری کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت کرناٹک اور مہاراشٹرا میں سرحدی علاقہ بیلگام کو لے کر کے تناؤ ہے۔ دونوں بسوں پر جو پتھراؤ ہوئی دونوں ریاستوں کی، وہ ساری چیزیں ہم نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی رکھی، اور اب جو ہے باقاعدہ راوت نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ جو ہے اب بیلگام کو نہ کرناٹک کے زیر انتظام رکھا جائے، نہ اس ریاست کا حصہ مانا جائے، نہ مہاراشٹر کا حصہ مانا جائے، اس کو باقاعدہ جو ہے مرکزی حکومت کے زیر انتظام دیا جائے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اب پوری طرح سے اس معاملے کو کوئی اور ہی رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بیلگام میں اور جو کرناٹکا مہاراشٹرا کا سرحد ہے وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز کو، پولیس افسران کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی جو ہے حالات پر، بے قابو حالات پر قابو پایا جا سکے، اور جس طرح سے یہاں پہ عداوتیں بڑھ رہی ہیں، قابو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے میں راوت کا یہ مطالبہ اس وقت جو ہے کچھ اور ہی سرخی بنا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت سارے مالز میں اور مختلف علاقوں میں جو ہے ڈریس چینج کرنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی کوٹریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ خواتین کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ منگلور کے ایک نجی ہاسپٹل میں جہاں پر ایکس رے کے لیے یا دیگر اسکیننگ وغیرہ کے لیے کپڑے بدلنے کا جو روم ہوتا ہے، وہاں پر ایک شخص نے خفیہ کیمرہ لگا کر کے خلوت کی چیزیں خواتین کی جو ہے کیچ کرنے کی کوشش کی، جس کو ایک خاتون نے پکڑ کر کے اس وقت جو ہے معاملہ سامنے لایا ہے۔ دراصل سورتکل کے ایک نجی ہاسپٹل میں یہ معاملہ پیش آیا، ایک نرسنگ ہوم میں، اور یہ غلطی کرنے والا بھی نرسنگ کا ہی طالب علم ہے، جس کی شناخت پون کمار عمر 21 سال بتائی گئی ہے اور یہ کلبرگی کا مقیم ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسکیننگ کے لیے ایک خاص کر کی کوٹھڑی بنائی گئی ہے قریب میں، اسکیننگ کو جانے سے پہلے وہاں پر کپڑے وغیرہ بدلانے کے لیے ایک خاتون کی بھی اسکیننگ کا ایک اس کو بتایا گیا تھا اسکیننگ کرنے کے لیے، لیکن اس طرح کپڑے بدلنے سے پہلے خاتون نے پورا بہت ہی الگ انداز میں پورے کمرے کو چیک کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر خفیہ طور پر ایک کیمرہ رکھا گیا تھا۔ پھر اس خاتون نے فوری طور پر وہاں کے ڈاکٹروں کو اس بات کی اطلاع کی، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں نے اس خفیہ کیمرے کو نکال کر کے متعلقہ ملزم پون کمار کو پولیس کے حوالے کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اب بی آر امبیڈکر کو بھی زعفرانی بنانے کی کوششیں ہوئی ہیں پوسٹر کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اب معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں ایک ہندو تنظیم ہے جس کا نام ہے ہندو مکڑ کچی کمبھ کونم، اس کا ضلع سیکریٹری گرو مورتی نامی شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمبھ کونم کے مختلف علاقوں میں امبیڈکر کو ان کے شرٹ کا کلر کیسری کر کے، زعفرانی کر کے، مختلف قسم کے پوسٹر بنا کر کے مختلف علاقوں میں لگا دیے گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ زعفرانی کلر کس کے لیے اور کس چیز کے لیے جو ہے جانا جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ ویسے بھی زعفرانی کرن میں اور دلتوں میں اور بہت سارے پچھڑے طبقات وغیرہ میں جو ان تمام چیزوں کو لے کر کے ویسے بھی غصہ پایا جاتا ہے، بالخصوص چنئی اور تمل ناڈو میں تو آر ایس ایس والوں کو اور بی جے پی کو قبول کرتی ہی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اس طرح کی جو ہے تصویر بنانے کے بعد وہاں کا دلت طبقہ بھی بہت زیادہ ناراض ہے اور وہاں کے عوام بھی ناراض ہو گئے، معاملہ درج کر لیا تو اس لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔
नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के साथ टेलीफोनिक मुलाकात करने की बात सामने आई है और रूस सदारती पैलेस क्रेमलिन के जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में एजेंडे के मौज़ूआत और पेट्रोल मार्केट के हालात पर भी गौर किया गया था। मुज़ाकरात में पेट्रोल बरामद कुनंदगान की तंजीम ओपेक और तंजीम से खारिज पेट्रोल बरामद कुनंदगान के ग्रुप ओपेक प्लस की कार्रवाइयों को मुस्बत करार दिए जाने की बात भी कही गई है। इधर नाज़रीन गिरामी, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमें मुजाहिरों के असबाब पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक यूनिवर्सिटी तलबा के दिन की मुनासिबत से तेहरान यूनिवर्सिटी में मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि महसा अमीनी की हिमायत में 3 माह से मुल्क भर में जो मुजाहरे जारी हैं, जिनमें रहबर आला अली ख़ामेना आई को आमिर पुकारा गया, दर हकीकत दुनिया में अमरीका ही वो वाहिद आमिर मुल्क है जो ईरान को कमज़ोर देखना चाहता है। अमरीका अफ़गानिस्तान, शाम और लीबिया की तरह ईरान का भी वही हाल करना चाहता है, लेकिन दुनिया जानती है कि ईरान एक मुख्तलिफ मुल्क है, वो अमरीकी साजिशों का शिकार नहीं बनेगा। रईसी ने कहा कि हुकूमत को मुजाहिरों का अंदाज़ा है, जिनका सबब जानने की ज़रूरत भी है। मुल्क भर में अब तक सैकड़ों अफराद इन मुजाहिरों में हलाक जबकि हज़ारों में हिरासत में लिए जा चुके हैं। वह नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अमरीका को आमिर कहते हुए और जिस तरह से अफ़गानिस्तान, शाम और लीबिया को बर्बाद करना चाहता है, उसी तरह ईरान को भी बर्बाद करने का जो है अमरीका का ख्वाब है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होगा। ये बात जो है इब्राहिम रईसी की जानिब से कहे जाने के बाद ये खबर इस वक्त सुर्खियों में आ चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।